السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پروگرام حج بیت اللہ کے سلسلے میں حج کے ارکان اور واجبات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فرض فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے، پھر جو قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اور تم زاد راہ لے لو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیات کریمہ حج کے آداب اور اس کے متعلقہ مسائل کی وضاحت میں سب سے جامع آیات ہیں۔ حج اور عمرے کے شعائر اسلام سے قبل بھی عربوں کے ہاں معلوم تھے، لیکن ان میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی تھیں کہ جو توہمات پر مبنی تھی، جن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ تو جب اسلام کا دور آیا تو اس میں عمرہ اور حج کے لیے وہ تمام بہترین اعمال مقرر کر دیے گئے کہ جو بہت اجر و ثواب کا باعث تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر یہی حکم دیا کہ وہ ان دونوں کے فرائض ادا کرنے کے لیے اسی راستے پر چلیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ جب ہم اسلام میں عبادات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر
باقی عبادات کی اتنی تفصیل بیان نہیں ہوئی جتنی حج کے بارے میں ہوئی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایک سورت بھی حج کے نام سے ہے۔ روزے کا ذکر ایک جگہ پر آیا قرآن مجید میں، نماز کے بارے میں بہت جگہ پر تاکید آئی ہے، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کی تفصیلات اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملتی ہمیں جس طرح ہمیں حج کے بارے میں ملتی ہیں۔ یعنی سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں ذکر ہے، سورۃ آل عمران میں حج کے بارے میں ذکر ہے، سورۃ المائدہ میں حج کے احکامات کے بارے میں ذکر ہے، سورۃ الحج کے اندر حج کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ایک بہت اہم عبادت ہے، اور اسی لیے ہمیں حج کو سمجھنے کے لیے اور حج کے طریقے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جو حج سے متعلقہ ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ یہ آیات صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، جبکہ حج 9 ذی الحجہ میں فرض ہوا ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ آل عمران میں آتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی آیت جو ہے یہ حج کو فرض کرتی ہے، لیکن یہاں ابھی حج کے دیگر احکامات بتائے گئے ہیں مگر اس کی فرضیت کا ذکر نہیں، کیونکہ حج دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا اور دور اسلام میں بھی چلا آ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر پائے جانے والے تمام غیر اسلامی افعال اور چیزوں کی نفی کر کے بہترین طریقہ حج کا بتا دیا گیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں حج کے بارے میں آیات کیا کہتی ہیں، اور پھر یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ان آیات پر کس طرح عمل کیا اور صحابہ کو کس طرح حج کے طریقے سکھائے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج لے لو، یعنی مناسک حج سیکھو، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسی طرح باقی لوگوں پر بھی حج کرنا ضروری ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قربانی کے دن یعنی یوم النحر کو اپنی سواری پر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اس حج کے تقریباً 2 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یزید بن شیبان بیان کرتے ہیں ہم عرفات میں آپ کی جائے وقوف سے بہت دور ٹھہرے ہوئے تھے، ظاہر مجمع بہت بڑا تھا، تو جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے دور تھے یہ لوگ، تو ہمارے پاس ابن مربع انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، یعنی آپ کا پیغام لے کر آیا ہوں تم تک۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی یہ سارا میدان ٹھہرنے کا ہے، تم جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہو وہیں ٹھہرے رہو، ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے لیے دھکم پیل کرو۔ تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وَأَتِمُّ کا لفظ بڑا اہم ہے کہ تمام کرو، پورا کرو، حج کو بھی اور عمرے کو بھی، اور نیت کیا ہو کہ للہ ہو، فی اللہ ہو، باللہ ہو، یعنی حج اور عمرہ کو اس حال میں ادا کرو کہ ان کے ارکان، شروط اور آداب مکمل ہوں، اور یہ سب کچھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ یعنی حج پہ جانے کے بعد تمام ارکان اور واجبات کو پورا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ پھر اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر لو، ایسا نہیں کر سکتے، سارے کام کرنے ہوں گے تب حج مکمل ہوگا۔ یعنی حج پہ جاؤ تو حج کے تمام ارکان مکمل کرو، اور ان مناسک اور سنن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرو، تبھی وہ اتمام کو پہنچیں گے، تبھی وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حج اور عمرے کے تمام افعال کو ان کے مقررہ اوقات اور سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اوقات کی بھی پابندی کرنی ہوگی کہ کون سا کام کس دن کرنا ہے، یعنی ان میں وہ تمام افعال شامل ہیں جنہیں ایک خاص مدت کے اندر مکمل کرنا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ حج کے جو سارے مہینے ان کے اندر پھیلا دو، جب جو جی چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے، اوقات کی بھی پابندی کرنی ہوگی اور کیفیات کی بھی، اور اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی سے کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے تو اس پر پھر دم دینا ہوگا۔
اور اس میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کی جب نیت کر لو، احرام پہن لو، تو اس کے بعد یہ کہ پھر اس کو آخر تک پہنچاؤ، یعنی کہ انسان حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے یہاں پر جائے، احرام بھی پہن لے، اور جب مکہ پہنچے تو دیکھے کہ بہت رش ہے اور بہت گرمی ہے، اور کہے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، اور احرام کھول دے اور ایسے ہی واپس آ جائے. یہ نہیں کر سکتے آپ. ایک دفعہ آپ نے احرام پہن لیا تو بس پہن لیا. اب کیا ہے، تمہیں وہ تمام کام کرنے ہیں جو ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے کو کرنے ہوتے ہیں، الا یہ کہ تمہیں روک دیا جائے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر اس کے احکامات الگ ہیں اگر کوئی رکاوٹ ہو جائے. ورنہ حج یا عمرہ چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، دونوں صورتوں میں احرام باندھ لینے کے بعد ان کو مکمل کرنا ضروری ہے. دیگر عبادات میں کچھ نہ کچھ رخصت ہے. مثلاً اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھا لینا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ نفلی روزہ مکمل کریں، آپ پھر بعد میں رکھ لیں، کسی اور دن رکھ لیں. لیکن حج چاہے آپ نفلی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو احرام پہننے کے بعد اس کو مکمل کرنا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو، یعنی احرام سے نکلے. حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، طواف زیارہ کرے، تو یوں وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا. اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا. اور ایک اور اہم بات جو اس آیت میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے افعال، یہ سارے ریچولز خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے. یعنی انسان اپنے گھر کے باہر سٹیپ آؤٹ کرے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا پھر یعنی کہ تجارت کے لیے یا کوئی اور کنیکشن بنانے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے، یہ چیز نہ ہو ذہن میں، بلکہ عبادت کی نیت سے جائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے. بعض اوقات لوگ جاتے کہ فلان جا رہا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں، وہ فلاں اسکالر جا رہا ہے یا فلاں سیلیبریٹی جا رہی ہے تو چلے ہم بھی اس کے گروپ میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہم انجوائے کریں گے یا موج میلہ کریں گے، یا فلاں میرے دوست چاہ رہے چلو ان کی کمپنی کے لیے میں بھی چلا جاتا. نہیں، حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اس میں نہ تو کسی تعریف کا منتظر ہونا چاہیے انسان کو، اور نہ کسی کی طرف سے مبارکباد کا، اور نہ کسی گفٹ کا، اور نہ ہی کسی اور فائدے کا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو مکمل ادا کرنے میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے گھر سے صرف حج یا عمرے کا احرام پہنے اور آپ کا ارادہ حج اور عمرہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. یعنی وہاں کسی سے ملاقات کرنا یا وہاں کچھ مکہ میں رشتہ دار رہتے ہیں تو چلے ان کو وزٹ کر آتے ہیں یا کچھ نہیں، وہ سب چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی. پہلی اور اول نیت جو ہے وہ اللہ ہی کی خاطر ہو، اور میقات سے جا کے تلبیہ پکارے، اور آپ کاروبار یا کسی اور ضرورت کے لیے نہ نکلے کہ کاروبار کرنے جاتے ہیں اور حج بھی کر لیں. نہیں، حج کرنے جاتے ہیں اور ساتھ کاروبار کی بھی اجازت ہے. بس حج اور عمرے کی تکمیل یہ ہے کہ آپ صرف حج کے لیے نکلیں، کسی اور مقصد کے لیے نہ نکلیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں وفد بن کر جانے والے بہت ہیں، یعنی حج کے لیے گروپس اور ڈیلیگیشنز بہت جاتے ہیں، لیکن حاجی قلیل ہیں. یعنی ان میں سے اپنی نیت کو خالص کرنے والے اور واقعی حج کو بطور حج کرنے والے تھوڑے ہیں. پھر اسی طرح ضحاک کہتے ہیں حج کو مکمل کرنا یہ ہے کہ خرچہ حلال رزق پر مبنی ہو اور اللہ نے اس کو جن چیزوں سے روکا ہے اس سے وہ منع ہو جائے. اصل میں یہاں پر جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، لیکن اس میں بہت سی خود ساختہ چیزیں اس میں شامل کر لی تھی یا اس کے مقاصد کو بدل دیا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی سورۃ البقرہ میں جو حج کے احکامات نازل ہوتے ہیں، سمجھے کہ اس میں سے یہ پہلی آیت ہے جو قرآن مجید کی جو حج اور عمرے کے بارے میں آ رہی ہے ترتیب کے اعتبار سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرنے کا حکم کیوں دیا اور للہ کیوں کہا؟ کیونکہ عرب لوگ اپنے حج کے اجتماع میں شعر و شاعری کی مجلسیں قائم کرتے، باہم تفاخر کرتے، اپنی بڑائیوں کا ذکر کرتے، اپنے باپ دادا کے کارنامے بتاتے، قصے گوئیاں کرتے،
اور دیگر بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی منڈیاں جماتے، اور اس مقصد کے لیے وہ حج کرتے تھے، یعنی یہ سارے کام کرنے کے لیے حج کا بہانہ بناتے تھے یا حج کو ذریعہ بناتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عبادات کو ان ساری نیتوں سے پاک کریں، اپنے حج کو برے اقوال اور افعال اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک رکھیں۔ اب یہاں پر جو آیت ہے اس میں آتا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج تو ایک فرض عبادت ہے، کیا عمرہ بھی فرض ہے کہ انسان جو ہے وہ عمرہ بھی ضرور کرے زندگی میں الگ سے؟ عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے، یعنی اس کے واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ آیت حج یا عمرے کی فرضیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جاتی۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی یہ کام شروع کر لے، حج یا عمرہ اپنے اوپر لازم کر لے، اس کی نیت کر لے، تو پھر اس کو پورا کرے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ زندگی میں عمرہ کرنا بھی واجب ہے اگر کوئی صاحب حیثیت ہو، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں عمرے کا وجوب اور اس کی فضیلت یہ باب باندھتے ہیں، عمرے کا وجوب، اور اس میں وہ لاتے ہیں کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے، یعنی حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یہ امام بخاری اقوال لائے ہوئے ہیں، کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور ان کا یہ کہنا لَقَرِينَتُهُمَا، یعنی اس سے مراد فریضہ حج کا قرینہ ہے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوگا۔ اور عمرے کی فرضیت کے بارے میں کچھ سلف صالحین کے اقوال ملتے ہیں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس پر عمرہ لازم نہ ہو، یعنی یہ ان کی رائے ہے اس آیت کے مطابق۔ ابن باز کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی پوری عمر میں ایک بار واجب ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں عمرے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، تو جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بھی واجب ہے، اور اس میں یہ کہ جب انسان حج کے لیے جو نکلے گا تو وہ عمرہ ساتھ ہی کر لے گا، اور جو مکہ میں رہتا ہے یا حرم میں رہتا ہے یا وہاں قریب ہی رہتا ہے، اس کے پاس اگر حج پہ جانے کی استطاعت نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ عمرہ کر لے گا۔ اسی طرح بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ بہت دفعہ سنے یہ بات، یعنی اگر انسان کے پاس عمرے کی استطاعت ہے اور اس نے حج یا عمرہ نہیں کیا تو اس پر عمرہ فرض ہے، لیکن اگر عمرے کے بعد یعنی عمرے کی استطاعت اور نہیں کیا تو کرنا چاہیے اس کو، لیکن اگر عمرے کے بعد اس کے پاس حج کی استطاعت نہیں تو حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج کی فرضیت صاحب استطاعت پر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مثلاً آپ کے پاس پیسے تھے، آپ عمرے پہ چلے گئے، ہو گیا عمرہ، اس کے بعد آپ واپس آئے اور آپ نے سوچا کہ میں حج پہ بھی جاؤں گا، لیکن کیا ہوا؟ حالات ایسے نہیں رہے، آپ کے اندر استطاعت نہ رہی، یا مالی یا جسمانی یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ گئی، حج کی پالیسیز تبدیل ہو گئی اور آپ اس میں آ گئے کہ اب کیا کیا جائے اس کے مطابق۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کے اندر استطاعت نہ رہی تو چاہے آپ نے پہلے عمرہ کیا ہوا کبھی، آپ پر حج فرض نہیں ہوگا، حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر۔ پھر فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کرو بطور فدیہ، یعنی اگر تمہیں حج اور عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے، یعنی تم نے کچھ ارکان کیے اور تم کچھ نہ کر پائے کسی وجہ سے، یعنی احصر تم تو احصار کی کچھ صورتیں ہیں، یعنی رکاوٹ کی کچھ شکلیں ہیں، مثلاً کوئی دشمن راستہ روک دے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ حج پر ہوتے ہیں، مثلاً انہوں نے یوم الترویہ کو احرام پہنا، منا چلے گئے، اگلے دن انہیں عرفہ جانا تھا، لیکن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وہاں جانے کے بجائے ہسپتال پہنچ گیا، یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف پیش آ گئی، یا راستہ ہی بھٹک گیا، یعنی گھر سے نکلا تھا، احرام پہنا اس نے یعنی میقات سے، اور وہ جا رہا تھا لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یعنی راستہ بھٹکنے کی۔ تو ایسی صورت میں محرم کو جو جانور میسر ہوگا، اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری یا بکرا، تو اسے ذبح کرے گا اور بال منڈا کر حلال ہو جائے گا، یعنی وہ دم دے دے گا اور حلال ہو جائے گا۔ اب
اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا کہ اس نے کمپلیٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کا عذر جینون تھا. یعنی بیماری کی وجہ سے حج نہ کر سکنے پر انسان حلال ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا. اس زمانے میں ویل چیئرز نہیں ہوتی تھیں، اور یعنی طواف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویل چیئرز کے زمانے سے پہلے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بگیاں سی ہوتی تھی جن کو سر پہ لوگ معذور لوگوں کو بٹھا کے طواف کیا کرتے تھے. یہ بعض اوقات صحیح تک تو ممکن ہے، لیکن آل دا وے آپ جائیں منا اور عرفات اور مزدلفہ کسی کو سر پہ اٹھا کے تو یہ تو پاسبل نہیں. ہاں اب تو گو کارٹس اور ویل چیئرز اور ٹرین اور کئی چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. لیکن اس زمانے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اس پر حج ہے، یعنی جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ واپس آئے. پھر اسی طرح حج کی نیت کرنے کے بعد کوئی فوت ہو جائے تو جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرے اور فوت ہو جائے تو یا تو وہ احرام سے قبل فوت ہوگا یا احرام پہننے کے بعد، دو صورتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر احرام پہننے سے پہلے ہی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب سے نوازے گا، لیکن اس کی طرف سے حج بدل کرنا ہوگا، کیونکہ اس پر حج فرض تھا، صاحب استطاعت تھا، جانے کا اس کا ارادہ تھا، لیکن ابھی حج فلائٹ شروع نہیں ہوئی کہ وہ فوت ہو گیا. یعنی سارے ڈاکیومنٹیشن وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی یا ابھی نہیں بھی ہوئی تھی، مگر اس کا اس سال جانے کا پورا ارادہ تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیت بھی رکھتا تھا اور اس کے پاس استطاعت بھی تھی. اب اس کی جگہ کوئی اور حج کر لے اسی نان نفقے سے، یا پھر اس سال یا پھر اگلے سال یا جب بھی، یعنی اس کے اوپر حج رہ جائے گا. ہاں اگر اس نے احرام پہن لیا اور وہ مکہ پہنچ گیا اور احرام کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، منا جاتے ہوئے، عرفات جاتے ہوئے، کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کیجولٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا. اس بنا پر اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اپنا شروع کر چکا تھا اور راستے میں موت آ گئی، تو وہ قیامت تک ایک طرح سے حج ہی کی حالت میں ہے. تو ایسی صورت میں جو کوئی روک لیا جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے، یعنی جو آسانی سے مل جائے، یعنی قربانی کا وہ جانور جو بغیر مشقت اور تھکاوٹ کے حاصل ہو وہ قربان کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ عام جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں، لیکن اس قربانی کی ویسی شرائط نہیں ہے. تو من الہدی، ہدی میں سے جو میسر ہو، اور ہدی وہ ہوتی ہے جس میں بکری کا یا بکرے کا 2 دانتا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جانور ذبح کیا کرو جو سال بھر کا ہو، البتہ اگر مشکل ہو تو بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ بھی ذبح کر سکتے ہو. فمستئی سرا میں پھر آسانی ہو جائے گی. اس ممانعت میں ہر وہ جانور شامل ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کے لیے ذبح کیا جائے، جیسے صدقے کا بکرا دیتے ہیں، یا پھر حج اور عمرے میں کی جانے والی قربانی ہوتی ہے، یا عید الاضحیٰ میں یا عقیقے کے لیے، اس میں یہ چیز شامل ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب اپنا احرام کھولا تھا تو پھر کیا کیا تھا؟ قربانی کر دی تھی. مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستے میں بدیل سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں. لیکن پھر کفار نے آپ کو کعبہ نہیں جانے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا. پھر آپ نے حجام کو بلایا اور اس نے آپ کے سر کو مونڈ دیا. اور اس میں حضرت ام سلمہ کی وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لیکن کوئی اٹھا نہیں غم کے مارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور حضرت ام سلمہ سے شکایت کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ خود نکلیں باہر اور قربانی کر دیں اور کسی کو کچھ نہ کہیں، صرف اپنے عمل سے ہی ثابت کریں کہ اب کیا کرنا ہے. تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور سر منڈوایا، صحابہ نے اپنی اپنی قربانیاں کر لی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ فتنہ ابن الزبیر کے زمانے میں عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے. کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا گیا تو میں وہی کچھ کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا. چنانچہ انہوں نے اس بنا پر احرام باندھ لیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال باندھا تھا. پھر فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے.
تحلیق حلق کہتے ہیں استرے کے ساتھ سر کو بالکل مونڈ دینا، یعنی بالکل شیو کر دینا۔ قصر ہوتا ہے بال کترانا، یعنی بال کو منڈوا کر یا کسی بھی طریقے سے زائل کرنا احرام کے ممنوعات میں شامل ہے، چاہے سر کے بال ہوں یا بدن کے کسی حصے کے۔ جب انسان احرام پہن لیتا ہے تو اپنے بال زائل نہیں کر سکتا، نہ انڈر آرمز، نہ انڈر لیگز، نہ کسی قسم کی کوئی ویکسنگ یا کوئی اور کچھ بھی، کوئی بال جسم سے الگ نہیں کر سکتے۔ ناخن تراشنے کا حکم بھی اسی میں ہی آتا ہے کہ احرام کی حالت میں جہاں بال منڈوانا منع ہے وہاں ناخن کتروانا یا کاٹنا بھی منع ہے۔ اور یہ کب تک منع ہے؟ جب تک قربانی نہ ہو جائے، یعنی قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، تو اس سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اور افضل یہی ہے کہ قربانی کے بعد ہی بال اتروائے جائیں، کیونکہ حلق یا تقصیر، بالوں کا مڑنا جو ہے، یہ حج کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جب کوئی بال کاٹ لیتا ہے یا سر منڈوا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا حج پورا ہو گیا ہے، جیسے سلام پھیرنا نماز کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے بالوں کو منڈوانا جو ہے وہ کتروانے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ رحمت کی دعا کی ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا حتی یبلغ الہدی محلہ، تو یہ جو محلہ کا لفظ ہے یہ اسم ظرف زمان کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ اپنی جگہ، مکان، اور ایک زمان بھی، یعنی یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس میں جانور کو حلال کیا جانا ہے، اور وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ یوم النحر کا ہوتا ہے۔ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قربانی ذبح ہونے تک بال نہ منڈوائے جائیں۔ حج قران کرنے والا جو ہے وہ قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ہدی ساتھ لایا ہوتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں نا، ایک ہے افراد جس میں خالی حج کیا جاتا ہے، ایک ہے تمتع جس میں حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کیا جاتا ہے، اور بیچ میں تمتع یعنی فائدہ اٹھایا جاتا ہے حلال ہو کر۔ اور قران کیا ہے کہ حاجی اپنے ساتھ ہی قربانی لے کے چلتا ہے اور ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کرتا ہے، اور وہ احرام صرف اس وقت کھولتا ہے جب اس کے سارے مناسک پورے ہو جاتے ہیں، یعنی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں کھول سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے لیکن آپ نے عمرہ مکمل کرنے کے باوجود احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا دیا تھا، اس لیے جب تک میں قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا، کیونکہ آپ نے حج قران کیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر بال مڑنے والے سے فرمایا کہ پکڑو، اور آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب اشارہ کیا، پھر بائیں کی طرف، یعنی پھر آپ اپنے بال مبارک لوگوں کو دینے لگے، یعنی منہ مبارک لوگوں میں تقسیم ہوا۔ تو قربانی کے بعد بال منڈوانا افضل ہے، اگرچہ ضرورتاً یا مجبوری میں کوئی قران کے علاوہ تمتع کرنے والا پہلے بھی بال منڈوا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ قربانی کا انتظار کریں اور پھر سارے لوگ بال کٹوانا شروع کریں تو پھر دونوں چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں ہمیں سہولت پتہ چلتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں لوگوں کے لیے ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، لا علمی سے میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈانے، رمی جمار کرنے اور ان سے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، یعنی سہولت دی گئی ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ ترتیب ہو۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یہاں اذی ہے مرض کے علاوہ، تو ایسی صورت میں فدیہ دو، صیام کا، صدقہ کا، قربانی کا، یہاں مطلقاً بیان ہوا ہے، حدیث سے مزید وضاحت پتہ چلتی ہے۔
اور یہاں کفارہ نہیں کہا گیا بلکہ فدیہ کہا گیا. کفارہ ہوتا ہے کسی گناہ یا غلطی کا نتیجہ، اور فدیہ ہوتا ہے کسی کمی کے عوض. یعنی یہاں پر ایک عذر کی بنا پر اپنا عمرہ یا حج مکمل نہیں کر سکے تو اس لیے یہاں اس کو فدیہ کہا گیا. یعنی اس کے سارے مناسک پورے نہیں کر سکتے، احرام میں جیسے بال نہیں کٹوا سکتے تو ان کو کٹوانے پڑے، تو پھر اس صورت میں اس کو فدیہ کہا گیا. یعنی انسان خود تندرست ہے لیکن سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر جیسے جوئیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں یا اور کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو پھر اس کے لیے سر منڈوانا جائز ہے. تو فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے گا. اب قرآن میں 3 کا ذکر نہیں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے یا قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی وضاحت ضروری ہے. یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی عدد حدیث سے پتہ چلتا ہے. یا جانور ذبح کرنا جو قربانی کے لیے جائز ہو، یہ واجب ہے. تو ان میں سے جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کرے، یعنی اختیار ہے، چاہے روزے رکھے، چاہے کھانا کھلائے، چاہے قربانی کرے، جو بھی کر سکے. ہاں قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد کھانا کھلانا اور اس کے بعد روزے رکھنا. تو ففدیتن یعنی ایک قیمتی چیز کا عوض ہے یہ فدیہ. جیسے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جو تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو وہ ایک قیمتی چیز تھے. اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا فدیہ اس قربانی کی شکل میں دیا گیا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حج اور عمرہ کے محرمات ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا اہتمام ہے. یعنی جتنے بھی ریچولز ہیں ان میں سے ہر ایک بہت امپورٹنٹ، تو بس ایک عظیم چیز ہے جس سے محروم ہو گئے، لہٰذا اس کا فدیہ دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ او آیا ہے، من صیام او صدقۃ او نسک، ٹھیک ہے، یعنی ان میں چوائس ہے جو بھی کرنا چاہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کعب بن عجرہ کی، بخاری میں اس کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنا سر منڈوا لو اور 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری ذبح کرو. احرام کی دیگر پابندیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. یعنی اگر کسی کا ناخن ٹوٹ گیا ہے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا کسی کو تکلیف ہوگی اور اس کا سر ڈھانپنے کی ضرورت پیش آئی، احرام میں مرد حضرات سر نہیں ڈھانپ سکتے، اس سر ڈھانپنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا پھر اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، کچھ ایسی اسمیل اس کے جسم سے اٹھ رہی ہے کوئی ایسی، تو ان میں پھر یہی فدیہ دینا ہوگا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی تمہیں روک لیا گیا تھا، اب دشمن سے امن میں آ گئے تم. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو حج کے ساتھ عمرے کا تمتع کرے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو وہ کر لے. مطلب اب حج کے لیے رستہ کھل گیا، حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج میں حج تمتع کر رہے ہیں، تو حج تمتع میں قربانی کرنا لازم ہے. یہ معنی ہے آیت کے اس حصے کا، حج تمتع میں قربانی لازم ہے. قران میں تو ہے ہی ہے، افراد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا، لذت اٹھانا. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا لذت پاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کس کا؟ 2 عبادتوں کو کرنے کا، حج کا بھی اور عمرے کا بھی. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ حج تمتع کی آیت تو کتاب اللہ میں نازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج تمتع کیا. قرآن میں اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی اور نہ مرتے دم تک آپ نے اس سے منع فرمایا. اب جو شخص اپنی رائے سے جو چاہے کہتا رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اس کی شدید ممانعت تھی. دور جاہلیت میں وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے اوپر سختی سے قائم تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ حج کے لیے الگ جاؤ، عمرے کے لیے الگ جاؤ. اسلام نے آ کے سہولت پیدا کی اور اس میں کتنی خیر ہے کہ کچھ لوگ بہت دور دراز کے مقام سے آتے ہیں اور زندگی میں ایک ہی بار جا سکتے ہیں. 2 بار یعنی ایک دفعہ عمرے کے لیے اور ایک دفعہ حج کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ انسانی ضروریات اور جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھا گیا ہے. لہٰذا امن کے زمانے میں اگر کوئی حج کر رہا ہے تو عمرہ بھی ساتھ کر سکتا ہے. دونوں عبادتیں بیک وقت ایک سفر میں ہو سکتی ہیں اور اسی کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا کرنا چاہیے، زیادہ بہتر الگ الگ کریں، تو نہیں، یہ زیادہ بہتر وہ ہے جس کے بارے میں سنت میں کوئی فضیلت آئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا، یعنی تمتع کب ہوگا؟ جب حج کے مہینوں میں عمرہ کریں گے. اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ
اور ذی الحجہ بعض کے نزدیک پہلے 10 دن اور بعض کے نزدیک پورا مہینہ. تو حج کی اس قسم کو تمتع کا نام دیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ حج کا احرام پہننے والا روح اور جسم دونوں لذتوں کو جمع کر لیتا ہے. پہلے وہ عمرے کا احرام پہنتا ہے اور مناسک ادا کرتا ہے، روحانی لطف اٹھاتا ہے. پھر جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور جب تک وہ حج کا احرام نہیں پہنتا، عورتوں کے قریب جا سکتا، خوشبو لگا سکتا ہے، اس کے لیے یہ فائدہ اٹھانے کے مواقع ہیں. تو اس لیے اس کو حج تمتع کہا گیا. اس کے علاوہ حج کی 2 اور اقسام ہوتی ہیں، حج افراد یا مفرد، جس میں انسان صرف حج کا احرام پہنتا ہے اور اس کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کرتا. عمرہ کسی اور وقت میں کر لیتا ہے، سال کے کسی بھی وقت میں، جیسے جو لوگ مکہ وغیرہ میں یا حرم میں رہتے ہیں. اور دوسری قسم حج قران ہے، یعنی ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں جمع کرنا. اور حج تمتع کیا؟ ایک سفر میں عمرہ اور حج کرنا، لیکن ایک احرام میں نہیں. حج قران کیا ہے؟ ایک احرام میں عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کرنا، چاہے کتنا بھی گیپ ہو. یعنی آپ نے شوال کے شروع میں کر لیا اور پھر ذی الحج میں تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ حج کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر آپ نے رمضان میں عمرہ کیا تو وہ آپ کا حج تمتع شمار نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر آپ تمتع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حرم سے باہر نکلیں اور پھر عمرے کا احرام حج کے مہینوں میں پہن کر آپ عمرہ کریں اور پھر احرام کھول دیں اور پھر حج کے موقع پر احرام دوبارہ پہنیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو ایک طرح سے تفصیل سے بیان کیا ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. تو یہاں پر فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، الی الحج سے مراد یہ ہے کہ جو حج کا دن شروع ہو جاتا ہے ذو الحجہ کا 8واں دن جس کو کہتے ہیں، تو اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کرے کہ اللہ نے اس کو عمرے کا بھی موقع دیا اور اب حج کا موقع بھی اس کے پاس آ پہنچا. اب حج کے لیے جا رہا ہے تو اب شکرانے کی، یعنی پچھلی قربانی فدیے کے طور پر تھی، ایک طرح سے مجبوری کی قربانی تھی، لیکن یہ قربانی شکرانے کے طور پر قربانی ہے. اور قربانی میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ جیسی قربانی میسر ہو کر دی جائے، یعنی پالتو جانوروں میں سے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری میں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے ابن عباس کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کی قربانی دی. یعنی حج پر تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن عید کے موقع پر ایک بکری کی قربانی بھی کافی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا آئے، جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی منزل پر تشریف لائے اور قربانی کی. پھر فرمایا فمن لم یجد، جو قربانی نہ پائے، یعنی قربانی کا جانور ختم ہو گیا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم مل جائے گا، اور ہم سے پہلے ایک آدھ دن جو لوگ آئے ان کو مل گیا. جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ لے گئے ہیں لوگ، اب مزید نہیں ہے. ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا، مارکیٹ وغیرہ سے کہیں سے نہیں ملا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کریں اور کچھ لوگوں کے لیے قربانی کا جانور ہی ختم ہو جائے، ملے ہی نہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور تو ہیں مگر آپ کے پاس زیادہ راہ کم ہو گیا ہے، ایسا آپ کے پاس 300 ریال ہے اور جانور 500 ریال کا مل رہا ہے، اور کوئی آپ کا ایسا جان پہچان کا بھی نہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پر لے کر اپنا کام کر سکیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ قربانی اتنے میں ہو جائے گی، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو اب کیا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں رہا. پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران، حج کے مہینوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے مناسک مکمل کر کے واپس آ کر. واپس کہاں؟ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں، جیسے کئی لوگ حج کے بعد 1-2 ہفتے ٹھہرتے ہیں تو ان دنوں میں، یا پھر جب گھر میں واپس جائے تو ان دنوں میں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے. یعنی تاکید کے لیے دوبارہ 3 اور 7 کو جمع کر کے 10 دن بتایا گیا کہ 10 دن روزے رکھے جائیں گے. اگرچہ انہیں الگ الگ رکھا جائے گا، 3 پہلے 7 بعد میں، لیکن ملا کے 10 بنیں گے. حکمن یہ لگاتار ہی سمجھے جائیں گے. اب کیا حج کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ اور سالم اور ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو
جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے تو وہ 3 دن وہاں ہی پورے کر سکتا ہے، اور جس کو پہلے سے پتا تھا میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے حج کے مہینے میں، 3 روزے، یعنی حج کرنے سے پہلے۔ ابن عمر کہتے ہیں جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، یوم النحر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن ایام تشریق جو ہے 11، 12 اور 13 ان میں اسے اجازت ہے۔ لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ایام منا میں جتنے دن وہاں ٹھہرا ہوا روزے رکھ لے، اور 7 روزے گھر والوں کے پاس آ کر رکھنا۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا تھا اور قربانی کی تھی۔ آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں احرام عمرہ کے ساتھ لبیک کہا، پھر حج کا لبیک کہا، تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے فائدہ حاصل کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ جو ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے، اور جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، پھر بال ترشوا کر احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھے، پھر لبیک کہے، تمتع کرے۔ اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کے رکھے، اس طرح 10 روزے ہو گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف اس طرح کیا کہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکر دوڑ کر لگائے، 4 چکر چل کر پورے کیے۔ جب بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو گئے اور صفا پہ تشریف لائے تو صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جو چیز احرام میں حرام تھی حج پورا کرنے تک اس سے احتراز کیا، یعنی صحیح کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، اور 10 ذوالحجہ کو قربانی کی اور پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور اب اس میں آپ نے دوبارہ صحیح نہیں کی، دونوں چونکہ کمبائن ہے تو ایک صحیح پھر کافی ہوتی ہے قران والوں کو جو شروع میں ہو جاتی ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ ہو، یعنی حرم کے علاقے میں نہ رہتے ہوں۔ اہل سے مراد وہ خود، ایک معنی یہ لیا گیا، اہل سے مراد اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسے بیوی، بچے، والدہ، والد۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے افراد خانہ مسجد حرام، یعنی مسجد کے اندر سے مراد بیت اللہ کے اندر نہیں، مراد حرم ہے، ساری مسجد ہے، یعنی جہاں بھی آپ حرم میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مراد ہے مسجد حرام یعنی مکہ میں رہائش پذیر ہو، یعنی یہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ہی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی جگہ آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو مسجد حرام سے مراد صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جو مسجد کی، حدود حرم مراد ہے۔ تو حدود حرم میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں انسائڈ حدود حرم 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، مسجد میں پڑھنے سے جماعت میں 27 گنا زیادہ، تو پھر وہ 27 لاکھ بن جائے گا آپ کا۔ اکیلے پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے کا ہے، لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب بہرحال مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اہلہ سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ سکونت اختیار کرتا ہے۔ حاضری المسجد الحرام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ نیشنلز ہیں جو وہاں پر ساکن ہیں، باشندے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ، یعنی لوکلز، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو تو تمتع نہیں کرنا۔ تو قربانی تو تمتع والے کے لیے، افراد والے کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا اس کا، ٹھیک۔ لیکن جو شخص حرم کی حدود سے باہر ہے وہ مسجد حرام کے مقیم میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حدود حرم سے جو باہر ہے وہ چاہے وہاں سعودیز ہی ہوں، وہیں رہتے ہوں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہاں کے باشندوں میں۔ اسی طرح اہل مکہ میں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، یعنی آفاقی جن کو کہتے ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے چونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو انہوں نے دونوں کام ایک ہی سفر میں کر لیے، لہٰذا یہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اس بنا پر انہیں قربانی کرنی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے ہیں، یعنی اس تمتع کے
شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے، اگر قربانی میسر نہیں تو روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مکہ والے تو ان کو تو عمرہ ساتھ نہیں کرنا اور کوئی تمتع نہیں کرنا، لہٰذا وہ جب بھی چاہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں الگ الگ. اب رہ کے وہ لوگ جو وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر وہی رہتے ہیں، یا کئی لوگ بزنس کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے میں نے مکہ میں دیکھے، جب میں نے پچھلا حج کیا تو اس میں ہمارے جو گروپ تھا اس کے اندر کچھ ایسے پاکستانی تھے کہ وہی ان کے بچے پیدا ہوئے اور آج تک پاکستان دیکھا بھی نہیں. وہ وہاں کے نیشنلز نہیں ہیں لیکن ایک طرح سے انہی میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مستقل طور پر وہیں رہے جا رہے. انہوں نے واپس اپنے ملک نہیں جانا یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا، تو ان پر بھی پھر یہی حکم لاگو ہوگا. ٹھیک، جو وہاں نوکری کرتے ہیں تو وہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی 1-2 سال 3 سال نہیں جانا واپس، تو پھر وہ کیا 10 روزے 3 سال بعد جا کے رکھیں گے، وہ پھر واپس کرا کے رکھ لیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی مطلب یہ کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، مکہ کے اندر والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہی حرم کے حدود سے باہر جو وہیں رہتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اب دیکھیے کہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے تقوی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس بات پر؟ اگر تم نے ان ریچولز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حج کرنا ہے تو پورے طریقے سے سیکھ کر جاؤ، ایک ایک چیز کو مکمل کرو، جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کرو، تب حج ادا ہوگا. ورنہ اگر تم نے حج کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. مثلاً مجھے کوئی بتا رہے تھے، وہ حج کا ایک گروپ لے کر گئے تھے پچھلے سال، بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ویسٹ سے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ احرام کی کچھ پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے. مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انڈر ویئر کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو لازمی پہننا ہے. ان کا کہ آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ سلا ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے. تو ان کو بہت دیر لگی ان کو سمجھانے میں. ایک اور کہنے لگے میں جوگر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میں نہیں چپل میں چل سکتا، کیونکہ ساری زندگی بند جوتے یہاں پہننے کی عادت ہوتی سردی کی وجہ سے، یا ویسے واک جب کرتے ہیں تو ایک دماغ میں ہے کہ واک بند جوتوں میں ہی ہوتی ہے، چپلوں میں نہیں واک کرتے. تو ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا کہ یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے، اور اس طرح یعنی اتمو والی بات نہیں ہوگی نا، پورا نہیں ہوگا حج میں خلل آئے گا. لیکن بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو اصل امتحان ہے کہ اپنی عادات، اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر، اپنا گھر، اپنے بال بچے، ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. واتقوا اللہ، تقوی کو لازم کر لو. یعنی حج پہ ویسے بھی حکم ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی ساتھ لے کے جاؤ. اور پھر یہ کہ جو بھی احکام وہاں پر بجا لا رہے ہو ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ احکامات مانو گے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ہے. یعنی اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے کھیل تماشا نہیں بنا سکتے. جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ حج اور عمرے کے وجوب کا اس بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ ان ارکان و واجبات کو پورا کرنا ہے، اور جب شروع کر لیا جائے حج اور عمرہ تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام کسی مجبوری کے تحت ہی کھولا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنا ہوگا. نیکسٹ آیت میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج صرف متعین معلوم مہینوں میں ہی ہوگا، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے. حج کا احرام آپ رمضان میں نہیں باندھ سکتے. یہاں سے آپ چاہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اب تو 3 مہینے کے لیے ویزا مل جاتا ہے، اسٹے مل جاتا ہے، یا زیادہ مل جاتا ہے، تو رمضان بھی کر لوں اور حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ہے تو حج کے احرام کے لیے پھر باہر نکل کے دوبارہ اندر جائیں. عمرہ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج صرف معلوم مہینوں میں ہی کرنا ہوگا، مقرر مہینوں میں ہی. ابن عباس کہتے ہیں سنت میں سے ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی باندھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے. اور فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، مطلب یہ کہ اس نے نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، یہ مراد ہے. اور لبیک اللہم لبیک کہہ دیا. یعنی حج کو فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ احرام کے بعد بلند آواز سے اس نے تلبیہ پکار لیا.
حالت احرام میں داخل ہو گیا، نیت بھی کر لی، منہ سے بھی بول دیا. اب کیا نہیں کرنا؟ فلا رفث، رفث نہیں. رفث سے مراد جماع اور اس کے ابتدائی امور ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں، حرکتیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں، یعنی بذات خود جماع بھی، یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا، یا اس کے لیے باتیں کرنا، یا کوئی ایسی حرکتیں کرنا. دوسری چیز جسے منع کیا گیا ولا فسوق، نافرمانی کے کام، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے نکل رہے ہو تو یہاں اب گناہ کے کام نہیں کرنے، یعنی حالت احرام میں جو کام ممنوع ہے وہ نہیں کرنے، جیسے شکاری جانور کو قتل کرنا، بال موڑنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، یا صلہ و لباس پہننا، یہ ٹھیک ہے، یہ سب فسوق میں آئے گا، گناہ میں آئے گا. پھر اسی طرح گالی گلوچ بھی فسوق میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق. پھر اسی طرح بتوں کے لیے ذبح کرنا، جیسے اس دور میں کیا کرتے تھے، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا ہنسی مذاق اڑانا. اور پانچواں علماء نے عام جنرل مانا کیا کہ ہر طرح کی نافرمانیاں اس میں آ جاتی ہیں، جو عام حالات میں بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص طور پر منع ہے، اور حرام مہینوں میں خاص طور پر منع ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ذوالقعدہ ہے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو نہیں بھی جا رہے تو حرام مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت کی حالت ہے، حرمت والا مقام ہے، ان سب جگہوں پر خاص کانشیس ہو کر سارے کام کرنے چاہیے. یعنی اصل میں ایک تربیتی سفر بھی ہے نا حج، کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. جیسے روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. تو روزے کی حالت میں بھی زبان سے غلط بات نکالنا، یا چیخ پکار کرنا، یا لڑائی جھگڑا کرنا اور شہوانی فعل کرنا، یہ سب منع ہے. اسی طرح حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں بھی یہ تمام چیزیں منع ہے. پھر اسی طرح بے صبرا پن اور ناشکرا پن، یہ بھی منع ہے. یعنی حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق، یعنی فسوق اختیار کرنے والے جہنمی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب وہ نعمت دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. تو یہ عام طور پر جو حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو ایسا رویہ اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیں اور کسی نعمت کی قدر نہ کریں، جو کچھ بھی ان کو دیا جائے کبھی راضی نہ ہو. ایسے کیسز موجود ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتیں، اگر مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو حج کے موقع پر بھی بہت پاسبل ہوتا ہے کہ حج کی تکالیف سے گھبرا کر انسان بے صبرا پن کرے یا ناشکرا ہو جائے، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا، تو اس کو ہر موقع پر شکر ہی کرتے رہنا چاہیے. اور شکر کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ایک نعمت ملنے پر ہوتا ہے، ایک تکلیف آنے پر بھی شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی تکلیف نہیں بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا، نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بد کرداری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اور یہی حج مبرور ہے کہ اس میں کوئی زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے اور کوئی حرام کام نہ کیا جائے، کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے. اور پھر تیسری چیز ہے ولا جدال، خاص طور پر جھگڑے سے منع کیا گیا، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرنا، گروپ والوں سے جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، واش روم کے استعمال پر، کہاں میرا بیڈ ہوگا، کہاں میری جوتی رکھی جائے گی، یہ کسی نے کیوں چھیڑ دیا، میرا تولیہ کہاں گیا، یعنی لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گالی گلوچ، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح فقہی معاملات میں حج کے جو ریچولز ادا کرنے میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویسے بہت سی پابندیوں کا اتنا خیال کریں گے کہ ایک بال بھی گر جائے تو پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں، ہم اس کا کفارہ دیں یا نہیں. لیکن عین حج کے دن عرفہ میں چونکہ جمع اور کثر ہوتی ہے، امام اسی طرح پڑھاتے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں اختلاف اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ میں نے حج کیا ہے یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقعوں پر صرف اشاروں سے بات،
لا نکلم الیوم انسیا، کیونکہ جو ہی آپ نے رائے دی، چاہے آپ کتاب سے پڑھ کر حدیث سنا کر دیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں ہمارے امام نے یہ بتایا تھا، ہمارے ٹرینر نے یہ بتایا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو آپ کو سمجھ آئی تھی، جو بتایا گیا تھا، پھر آپ وہی کر لیں. پر اب آپ اختلاف نہ کریں، اور دینی جھگڑے اور اختلاف خاص طور پر اس سے بھی بچیں. ولا جدال فی الحج. اور پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں بعض اوقات حج کے احکامات کے بارے میں اور ممنوعات کے بارے میں، تم نے قربانی پہلے کیوں کر لی، تم نے پہلے سر کیوں مڈوا لیے، خود علم نہیں ہوتا رخصتوں کا، اور اگر کوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑنا. بہت سے لوگ سعودی حکومت کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، میرا نہیں خیال چاند نظر آیا ہے، انہوں نے تو اس دفعہ حج ہی خراب کر دیا ہے، ابھی آج 9 ذی الحجہ نہیں لگتا، دیکھو چاند کو. یعنی اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنا بھی یقین شک میں بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدظن کرتے رہتے ہیں. اور اس قسم کی باتیں، ان سے بھی پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے. تو عرب لوگ جو تھے وہ حج کے مہینے ہی تبدیل کر دیتے تھے نسی کی وجہ سے. جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو حج کے مہینوں کو حلال کر لیتے اور حلال مہینوں کو حرام کر لیتے، اور کبھی ذوالقعدہ میں حج کر لیتے، پہلے ارلی حج ہو رہا ہے، اور کبھی ڈیلے، اس دفعہ سفر میں حج ہوگا، یعنی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور قبائل اس کے مطابق آتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ اسی کیوں کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، یا کھانا ہی خریدنا ہے، یا پانی یا چائے یا کچھ، تو بعض لوگ وہاں قیمتیں کم کرانے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے، تم اتنے کی کیوں دے رہے ہو. یا پھر اسی طرح اگر پانی بٹ رہا ہو تو اس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہاں جگہ جگہ الحمدللہ سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پانی، لسی، کھانا، بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت جو ہے وہ افضل ترین عبادات اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ اپنے مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، چاہے آپ کے کوئی ایسا رشتہ دار آ جائے جس سے آپ کی ناراضگی، تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو جو میسر ہوتا ہے آپ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں. تو حج پہ جانے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کو کچھ دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین ثواب کا کام ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں بازو کا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ لینے والے بھی کم نہیں ہوتے، لیکن لینے والوں میں جو مشکل آتی ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے. تو ایسے لڑائی جھگڑے سے پھر اسی طرح سیٹس پر، بس میں چڑھنے پر، اترنے پر، جہاں خیمہ لگایا وہاں جگہ بنانے پر، یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے جگہ رکھی تھی، آپ نے کیسے یہاں رکھ لیا، یہ تو میرا بیگ تھا، آپ نے وہاں کیوں رکھ دیا. یعنی بعض اوقات لوگ صرف آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان کی اٹھا کے، ضرورتاً جوتے ہی اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دے تو اس پہ بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے. یہ ساری چیزیں انتہا درجے کے گناہوں میں شامل ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سے روکا ہے. تو جو شخص رفث، فسوق اور جدال نہ کرے اس کا حج مبرور ہوتا ہے اور حج مقبول ہوتا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. پھر فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی نیکی کا سفر ہے، اور اس میں جتنی بھی نیکیاں ہوں، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک طرف بتایا گیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ یہ نہیں کرنا، احرام کی پابندیاں بتا دی کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ بتا دیا گیا کہ تمتع کیسے کرنا ہے اور قربانی کیسے کرنی، یہ ساری چیزیں. لیکن دوسری طرف ایک عام اصول بھی بتا دیا گیا کہ صرف یہی کام چھوڑنے نہیں، یا صرف چند کام کرنے نہیں، بلکہ وما تفعلوا من خیر، کوئی بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی کسی کو دیکھ کے آپ اسمائل کر رہے ہیں، کسی کو آپ راستہ دے رہے ہیں، کسی کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، کسی کو پانی کا گلاس لا کر دے دیتے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں اٹھ سکتے. تو میں نے دیکھا ہے مسجد نبی میں بھی اور ادھر حرم میں بھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ صرف خود پانی نہیں پیتے، وہ اپنے ساتھ 2-3 گلاس اور ساتھ آفر کرتے کرتے جاتے ہیں. کچھ خود کھا رہے ہو تو ساتھ دوسروں کو بھی آفر کریں گے، چپکے سے رکھ کے چلے جائیں گے، خاموشی سے. اور رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح مطاف کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو کھجوریں اور کھانے کی چیزیں، اور سعی کے دوران پانی کی بوتلیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں.
تو نیکی میں 3 طرح کی نیکیاں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنی تلاوت اور اپنے نفل اور طواف اور ان چیزوں پر خوب زور لگائیں. یعنی نیکی کے جتنے کام عمرے اور حج کے درمیان کے جو دن ہیں یا مسجد نبوی میں اشہر الحج میں خوب نیکی کے کام کریں. یعنی اپنی ذاتی عبادات، تہجد کے لیے جائیں، طواف کریں، ذکر کریں. دوسرا ہے خدمت خلق کے کام، یعنی افضل جگہ پر، افضل مہینوں میں، افضل دنوں میں افضل نیکیاں. یعنی جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں، کسی کو دبا دیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کو پلا دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو رستہ بتا دیں، کسی کو جگہ دے دیں. یعنی جو بھی نیکی آپ خدمت خلق کے کاموں میں سے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر روز اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کر دے، یعنی جیسے جا رہے ہیں کچھ لوگ چڑھ سکتے ہیں، نہیں چڑھ سکتے، بٹھا دیں، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا صفا کدھر ہے، پڑھ نہیں سکتے، سائنس نہیں پتا چلتے ان کو، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس طرف سے آپ جائیں گے، آپ تھوڑا اور آگے چل کے چھوڑ کے آ جائیں، ویل چیئر کہاں سے ملتی ہے، دوسری کرسی کہاں سے ملتی ہے. یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. تو یہ تو ہو گئے صدقات. تیسری قسم کی نیکی خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ مثلاً اگر کوئی شخص حرم میں سو رہا ہے اور اٹھ کے ایسی نماز شروع کر دی تو آپ اس کو پیار سے بتائیں گے کہ دیکھیں آپ وضو کر لیں، کیونکہ اس طرح لیٹ کر سونے سے وضو چلا جاتا ہے. یا اگر کسی نماز کا طریقہ اس کو نہیں آتا اور آپ نے نماز میں دیکھا تو ٹھیک سے نہیں پڑھا، تو نماز کے بعد آپ آرام سے پیار سے اس کو سمجھاتے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو، یعنی ایک دم سے نہ انٹرفیئر کریں بلکہ پوچھیں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں نماز کے حوالے سے. تو لوگ بعض اوقات بڑی خوشی سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی کارڈ یا کتابیں یا دعاؤں کی ایپس کے بارے میں آپ دوسروں کو ڈاؤن لوڈ کر ہر ایک کے پاس 5G وہاں پر اور بہت فاسٹ انٹرنیٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ جو دعائیں ایپ ہے یہی اگر ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں یا اس کو اس کے بارے میں بتا دیں تو جتنی بھی وہ دعائیں پڑھے، کیونکہ بہت سہولت ہو جاتی ہے نا، اتنی کتابوں کا دتھا اٹھانے کی بجائے ایک ایپ ہے آپ کے پاس اور آپ جب چاہیں اسے کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. 100 سے زیادہ دعائیں ہیں اس میں، اور پھر ابھی جو رمضان میں قریب مجیب پروگرام ہوئے وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ دن رات میں جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر ہیں، صبح و شام کے اذکار کے علاوہ سونے جاگنے کے، اور یو نیم اٹ. اور ابھی مزید اس کی اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ الورد المصطفیٰ المختار، یہ ایک تو قرآن و سنت کی دعائیں وہ تو جتنی ابھی تک ملی وہ ڈال دی، اور جو نہیں ملتی ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں اس میں. اور ایک اس کے علاوہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہیں اچھے الفاظ میں، یا بعض ایسی دعائیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں، تو وہ دعائیں بھی اس میں الگ سے متفرقات میں شامل کر رہے ہیں. تو ایسی تعلیم کی کوئی بات کسی کو بتا دینا، خیر کی کوئی بات، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ذاتی عبادت، خدمت خلق اور دین کی تعلیم اور دین سے متعلقہ چیزیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. کہتے ہیں کہ یہ آج یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ حج میں کوئی سامان نہیں لاتے تھے اور دوسروں سے مانگ تانگ کے گزارا کرتے، اور کہتے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اپنا زاد راہ خود لے کے چلو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب بچنا، یعنی سوال سے بچنا یا لوگوں کو تنگ کرنے سے بچنا. جسم اور دل کی غذا ساتھ لے کے جانا، جسمانی ضروریات کا سامان بھی لے کے جانا اور روحانی ضروریات کا بھی، یعنی تقویٰ. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو، یعنی عقل والے ہی تقویٰ کے فائدے سمجھ سکتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان تقویٰ ساتھ لے جائے تو ہی حج مبرور کر سکتا ہے، کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا جو میسر ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے. حج کے احرام کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے. نیکیوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. حج کا مقصد نفس میں سکینت پیدا کرنا، نہ کہ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ. اور حج میں تقویٰ حاصل کرنا، تقویٰ ساتھ بھی لے جانا اور حج سے تقویٰ حاصل کرنا، یہ بہت بہترین موقع ہے. قربانی میں بھی آپ دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم،
اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو عقل مند لوگ جو ہے وہ اپنا حج بہت شعوری طور پر سوچ سمجھ کر بڑے عمدہ طریقے سے کرتے ہیں اور ہر وقت تقویٰ ساتھ رکھتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقویٰ ساتھ ہو تو حج کے سفر میں کوئی آزمائش یا رکاوٹ پیش آئے تو بھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی۔ کوئی حکم بڑا ہی مشکل ہو جائے کرنا، تھک گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں لیکن کرنا ہے تو وہ خوشی سے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا، یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کا احساس، اور اس بات کا احساس کہ میں فی سبیل اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنا گھر دیکھنے کا، اس لیے کسی قسم کی سستی اور کمزوری اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا بازاروں میں اور صرف کھانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہنا اور گپ شپ لگاتے رہنا اور ہنسی مذاق میں جھوٹ وغیرہ کی پرواہ نہ کرنا اور لین دین میں دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح شہوانی خواہشات اور حرام لذتوں سے بچنا۔ حج میں بہت زیادہ عورتیں اور مرد، جوان بوڑھے سب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، خواہ مخواہ مردوں کو جیسے احرام میں ان کے کندھے ننگے ہوتے ہیں تو نظر پڑے تو اپنی نظر کو پھیر لینا اور شکلیں نہیں دیکھنا دوسروں کی، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور پھر اسی طرح ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا۔ تو عقل مند لوگوں کے لیے حج میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ راہ نہ ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ سیر اعلام النبلاء میں ایک روایت آتی ہے حاتم الاسم کی، نیک زاہد لوگوں میں سے تھے، تو ان کے دل میں حج کا خیال پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، لیکن خرچ نہیں تھا پاس۔ جب وقت آیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ بڑے غمگین ہیں، رو رہے ہیں، تو بیٹی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے حج کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کہ آپ حج کر لیں۔ کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچ نہیں ہے، تو کہ اللہ آپ کو دے گا۔ خاتم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن تم لوگوں کا نان نفقہ کیا ہوگا؟ ان کا اللہ ہمیں رزق دے گا۔ انہوں نے کہا لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے، یعنی آپ فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر آپ کی ماں اجازت دے گی تو پھر۔ تو بیٹی ماں کے پاس چلی گئی تو ماں نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج پہ چلے جائیں، اللہ ہمیں رزق دے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچہ چھوڑا، حج کے لیے چلے گئے۔ تو ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کافی ہوتا، تو وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے۔ تو راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو ڈس لیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کوئی جو دم کر سکے اور اس کا علاج کر سکے؟ تو حاتم نے اپنے آپ کو آفر کر دیا۔ تو انہوں نے جب ان پہ قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو قافلے کے رئیس نے کہا کہ آپ کے آنے جانے کا خرچہ میری ذمہ ہے۔ حاتم دعا کرنے لگے یا اللہ تو نے میرا انتظام تو کر دیا ہے، میرے گھر والوں کے لیے کیا انتظام ہے وہ بھی مجھے دکھا دے۔ اب 3 دن گزر گئے، بیٹیوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا، بھوک اور فاقہ ان کو کاٹنے لگا، تو وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگے تو بیٹی ہنس دیتی۔ انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں حالانکہ ہم بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں؟ اس نے کہا ہمارے والد رزق دینے والے تھے یا رزق کھانے والے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ رزق کھانے والے ہیں جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ رزق کھانے والے چلے گئے، اب رزق دینے والا باقی ہے۔ تو وہ بچی ابھی ان سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہوں نے کہا دروازے پہ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے مشک کو پانی سے بھر دیا، پھر خلیفہ نے پانی پیا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ پانی ایسا شیریں تھا کہ اس جیسا پانی اس نے کبھی پیا ہی نہیں۔ اس نے پوچھا آپ یہ پانی کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا حاتم کے گھر سے۔ تو خلیفہ نے کہا ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان کو بدلہ دیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو حج کرنے گئے ہیں۔ تو امیر المومنین نے اپنا کمر بند کھولا تو وہ ایسا لباس تھا جو جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو دے دو۔ پھر کہا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو تمام وزراء اور تاجروں نے اپنے کمر بند ان کے لیے کھول دیے۔ تو یہ کمر بندوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو ایک تاجر نے اتنے درہموں میں یہ سب کچھ خرید لیا کہ ان کا گھر سونے سے بھر گیا، جو کہ موت تک ان کے لیے کافی تھا۔ اور اس تاجر نے یہ سب کمر بند ان لوگوں کو واپس کر دیے۔ تو حاتم اسم کے گھر والوں نے کھانا خرید لیا اور وہ ہنسنے لگے تو بیٹی رونے لگی۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا اے میری بیٹی آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنس رہی تھی، اور جب اللہ نے ہمیں کشادگی عطا کی تو آپ رو رہی ہیں۔ تو بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس شفقت نے ہمیں موت تک بے نیاز کر دیا ہے، تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا۔ بہرحال حاتم کے گھر والوں کو پھر اللہ نے پیچھے والوں کو بھی رزق دیا اور جانے والے کو بھی رزق دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کا شوق دیکھتا ہے کہ بندہ کس محبت سے اور کس جذبے سے جانا چاہتا ہے۔
اور وہ اپنے طور پر تو لے جانا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات ساری زندگی بھی لوگ پیسہ جمع کریں تو جتنا اس سال کے لیے جمع کیا تو اگلے سال اس کی پرائس اور بڑھ چکی ہوتی ہے اور پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اور جو بھی اسباب انسان کو میسر ہوں، کہتے ہیں نا پے در پے حج اور عمرہ جو ہے وہ فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں. تو جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے خود ہی بندوبست کرتے ہیں. ایک چیز تھی کہ یہ تینوں مہینے آپ نے کہا حج کے مہینے ہیں، لیکن وہی جو لاسٹ کے 5 days ہیں اس میں ہی حج ہوگا. جی، تو یہ جو مہینے نیت ان دنوں میں کر سکتے ہیں. یعنی کہ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کر لی یعنی میں نے حج کرنا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رمضان میں آپ جا رہی ہیں اور آپ کے میں حج کا احرام پہن کے جا رہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.